اب پیش کیے جاتے ہیں کچھ مثنوی کے نمونے۔ ذیل میں اردو کی قدیم و جدید بعض مشہور مثنوی کے اشعار بطور نمونہ دیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے بوستان خیال، سراج کا ہے۔ اری ہم نشینوں میرا دکھ سنو، میرے دل کے گلشن کی کلیاں چنو، کیا کیوں کلیجے میں سوراخ ہے، میری داستاں شاخ در شاخ ہے، الہی بتوں سے میرا دل بھرا کہ ہرگز نہیں ان میں نام وفا۔ دوسرا ہے دریائے عشق، میر تقی میر کا۔ ایک دن بے کلی سے گھبرایا، سیر کرنے کو باغ میں آیا، ایک غرفہ سے ایک مہ پارہ تھی، طرف اس کی گر میں نظارہ، پڑ گئی اس پہ ایک نظر اس کی، پھر نہ آئی اسے خبر اس کی، ہوش جاتا رہا نگاہ کے ساتھ، صبر رخصت ہوا ایک آہ کے ساتھ۔ تھرڈ ون، سحر البیاں، میر حسن۔ ذرا منصفو داد کی ہے یہ جا، کہ دریائے سخن کا دیا ہے بہا، زبس عمر کی اس کہانی میں صرف، تب ایسے یہ نکلے ہیں موتی سے حرف، نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھلجڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نہیں طرز ہے اور نہیں ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں۔ اب ہے گلزار نسیم، پنڈت دیا شنکر نسیم کا مثنوی ہے۔ کرتی تھی جو بھوک پیاس بس میں، آنسو پیتی تھی کھا کے قسمیں، جامے ایک جو زندگی کے تھی تنگ، کپڑوں کے عوض بدلتی تھی رنگ، یک چند جو گزرے بے خور و خواب، زائل ہوئی اس کی طاقت و تاب، صورت میں خیال رہ گئی وہ، حیت میں مثال رہ گئی وہ۔ اب ہے خواب و خیال، میر اثر کا۔ نہیں آتی ہے انتظار سے نیند، اڑ گئی ہے خیال یار سے نیند، منتظر تیرا بس کے رہتا ہوں، کون ہے ہر صدا پہ کہتا ہوں، اب تو دانتوں کی باتیں چلیاں ہیں، کیا کہوں موتیوں کی کلیاں ہیں۔ نواب میرز شوق کا ہے زہر عشق۔ رنج فرقت میرا اٹھا لینا، جی کسی اور سے لگا لینا، آ کے رو دینا میری قبر کے پاس، تا نکل جائے تیرے دل کی بڑاس، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، دل میں لے کے تمہاری یاد چلے، باغ عالم سے نامراد چلے۔ اب ہے حفیظ جلندری کا شاہنامہ اسلام۔ پیمبر بیوی بچے کو لیے قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پئی آرام زیرِ دام کوہ صفا ٹھہرے، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، وہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو میں اسی طرف پیغمبر آیا تھا، یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں اپنی جینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ علامہ اقبال کا ساقی نامہ۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپتے پھڑکتے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ مثنوی کے مدرجہ بالا نمونے نے اس صنف کے ہمہ گیر ہونے کی گواہی دیتے ہیں، یہی ہمہ گیری اس خاص صنف کی مقبولیت اور شہرت کی وجہ ہے۔ اس صنف میں غزل کا سوز و گداز بھی ہے اور قصیدے کی رنگینی اور بلند آہنگی بھی، اس میں قطع کی ماہیت بھی ہے اور رباعی کی رمزیت بھی، اس میں رزم کی ہنگامہ آرائی بھی ہے اور بزم کی رعنائی و زیبائی بھی، اس میں حسن
حسن و عشق کی گاتے بھی ہیں اور تصوف کی اسرار و رموز کی باتیں بھی۔ اس میں اقوام عالم کی داستان عروج و کمال بھی ہے اور احوال پستی و زوال بھی۔ غرض کہ اس میں ہر شے موجود ہے۔ انہی اسباب کی بنا پر بیشتر ادبیات میں مثنوی دیگر اصناف سخن کی نسبت پہلے وجود میں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان کے عظیم ترین شاہکار مثنوی ہی کی صنف میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہے مثنوی سحر البیان میر حسن۔ کلیم الدین اپنی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر میں فرماتے ہیں، میر حسن مثنوی کے مرد میدان ہیں۔ مثنوی سحر البیان بہترین اردو مثنوی سمجھی جاتی ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا کلیم الدین احمد کا۔ جب قیامت کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو بات محبوب کی جوانی تک پہنچتی ہے، اور جب مثنوی کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو بات سحر البیان تک پہنچتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قدر نشہ خمار، کشش اور ساحری محبوب کی جوانی میں ہوتی ہے، اسی قدر یہ خصوصیات دوسری اشیاء میں نہیں ہوتی۔ اردو میں کئی طرح کی مثنویاں کافی تعداد میں لکھی گئی ہیں، مگر جو دلکشی اور ساحری مثنوی سحر البیان میں موجود ہے، دوسری مثنویات اس نعمت سے محروم رہ کر اپنی کوتاہ نصیبی پر افسوس کر رہی ہیں۔ اس لیے ہم بآواز بلند یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اردو مثنوی میں سحر البیان کی حیثیت اس بلند مینارۂ نور کی ہے جس کی جگمگاہٹ اور ضیاء کے سامنے دوسری مثنویاں مانند پڑ گئی۔ میر حسن کی مثنوی اردو ادب کا ایک لافانی شاہکار ہے۔ میر حسن نے یوں تو کئی مثنویاں لکھی، لیکن جو شہرت عام اور بقائے دوام سحر البیان کے حصے میں آیا اور کسی کو نصیب نہ ہو سکا، بقول میر حسن انہوں نے اس کہانی میں صرف عمر صرف کر دی، تب کہیں جا کر یہ معرکۃ الآراء مثنوی وجود میں آئی ہے۔ یہ ایک شعر ہے، زبس عمر کی اس کہانی میں صرف، تب ایسے یہ نکلے ہیں موتی سے حرف، جوانی میں جب ہو گیا ہوں میں پیر، تب ایسے ہوئے ہیں سخن دل پذیر۔ ڈاکٹر گل کرائسٹ کی فرمائش پر 1802 میں میر بہادر علی حسینی نے اس کو نثر میں منتقل کیا۔ 1805 میں یہ مثنوی پہلی بار فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد 1805 میں نہال چند لاہوری کی گل بقولی کے ساتھ بمبئی میں شائع ہوئی۔ اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی ہو چکا ہے۔ سحر البیان تقریباً 2500 اشعار پر مشتمل ہے۔ سحر البیان کی کہانی میں کوئی ندرت معلوم نہیں ہوتی، لیکن پہلے سے موجودہ فرسودہ عناصر سے میر حسن نے وہ کام لیا ہے کہ قصہ ایک نئی صورت اختیار کر گیا ہے، اور بین سطور میں عصری معاشرت کی وہ جھلک دکھائی دیتی ہے جس کی بنا پر انہیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کہانی کو نئی کہانی کہہ سکتے ہیں۔ ایک شعر ہے، سو میں ایک کہانی بنا کر نئی، در فکر سے گون لڑیاں کئیں، لے آیا ہوں خدمت میں بہر نیاز، یہ امید ہے کہ ہوں پھر سرفراز۔ کہانی خواہ نئی ہو یا پرانی، میر حسن کے معجز رقم قلم نے اسے زندہ بنا دیا۔ وہ تمام عیوب جو مثالیت، معیار پرستی اور مافوق الفطرت عناصر کی آمیزش سے پیدا ہوتے ہیں، حسن بیان میں کھو جاتے ہیں، اور یہی حال اس مثنوی کے حسن بیان کا ہے۔ میر حسن کے زمانے میں کردار نگاری کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، کہانی کو محض تفریح چیز سمجھا جاتا تھا، اور اگر کسی کہانی میں ایسے عجیب و غریب مرد اور عورتوں کا ذکر نہ کیا جاتا تو جو عام انسانوں سے مختلف ہو، تو پھر وہ کہانی نہیں رہتی تھی۔ اس لیے میر حسن نے کہانی کے پلاٹ میں ان تمام عصری رجحانات کو بھرپور خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام نہ صرف میر حسن کی جادو بیانی کے قائل ہیں بلکہ اس کی کہانی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ سحر البیان کی چیدہ خصوصیات۔ یہ اب اگلا ٹاپک ہے، سحر البیان کی چیدہ خصوصیات۔ نمبر 1، کردار نگاری۔ کردار نگاری کسی کہانی میں کردار نگاری کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور کردار یوں ہی کسی کہانی
کی کامیابی و ناکامی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثنوی سحر البیان میں میر حسن نے کردار نگاری کے میدان میں خوب جولانی دکھائی ہے۔ اس مثنوی کے اکثر کردار لوگوں کو اب بھی یاد ہے۔ میر حسن نے کردار نگاری کرتے وقت لوگوں کے حفظ مراتب کا خاص خیال رکھا ہے۔ میر حسن کے یہ کردار ان کے معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں، جن میں میر حسن نے اپنے فن اور کمال مہارت کے ذریعے زندگی کے آثار دوڑا دیے ہیں۔ چنانچہ وہ ہر کردار کے نفسیاتی رویے سے پوری طرح آگاہ ہیں، اس لیے انہوں نے اس مثنوی میں کردار نگاری کے بھرپور مظاہرے دکھائے ہیں۔ اب سحر البیان کے کرداروں کا انفرادی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں پہلا جو کردار ہے یہ ہے بادشاہ ملک شاہ، نمبر 2 شہزادہ بے نظیر، نمبر 3 بدر منیر، 4 نجم النساء، 5 ماروخ پری۔ پہلا ہے بادشاہ ملک شاہ۔ بہت نرم دل اور نیک دل بادشاہ ہے۔ رعایا اس سے خوش ہے۔ رعایا کی خوشحالی کا یہ عالم ہے کہ اس کی سلطنت میں کہیں بھی کوئی فقیر نظر نہیں آتا، لیکن بادشاہ خود نعمت اولاد سے محروم ہے۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس کی اولاد ہوگی، لیکن 12 سال کی عمر میں شہزادے پر کوئی مصیبت آئے گی۔ یہ معلوم کر کے بادشاہ نے کہا، شعر ہے، کہا شہ نے اس پر نہیں اختیار، جو چاہے کرے میرا پروردگار۔ اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے۔ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نماز شکر ادا کی۔ یہ سنتے ہی مژدہ بچھا جا نماز، کہ یہ لاکھ سجدے کے اے بے نیاز۔ بادشاہ میں سخاوت بھی موجود ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ چلے لے کے نظریں امیر وزیر، لگے کھینچنے زر کے تو دے فقیر۔ خواصوں کو خوجوں کو جوڑے دیے، پیارے جو تھے ان کو گھوڑے دیے۔ جب شہزادے کی عمر 12 سال کی ہو گئی اور برا سانحہ پیش نہ آیا تو بادشاہ نے جشن منایا اور شہزادی کو شہر میں گشت کرایا، مگر اسی رات شہزادے کو پری لے اڑی۔ تب بادشاہ بہت غمگین ہوا اور ایک مدت غم و یاس کی زندگی گزاری۔ بالآخر نجم النساء کی حکمت عملی سے جب شہزادہ اپنے شہر کو واپس آیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کی شہر کی رونقیں لوٹ آئیں اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نمبر 2 کردار ہے شہزادہ بے نظیر ملک شاہ بادشاہ کا فرزند ہے۔ یہ سحر البیان کا ہیرو ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت حسین و جمیل ہے، اور اس کی خوبصورتی کا ذکر میر حسن یوں کرتے ہیں، عجب صاحب حسن پیدا ہوا، جس سے مہر و مہ دیکھ شیدہ ہوا، نظر کو نہ ہو حسن پر اس کے تاب، اسے دیکھ بے تاب ہو آفتاب۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ چاند رات میں بام پر سوتے ہوئے ایک پری اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اس کو لے کر اڑ جاتی ہے۔ قضا راہ ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی لاکھ جی سے وہ اس پہ نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ اس کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے میر حسن کا قلم نہیں تھکتا، اسے پڑھنے کا لکھنے کا بھی شوق ہے۔ سرہانے مجلہ دھری ایک کتاب، ظہوری نظیری کا کل انتخاب، دھری ایک بیاض اور رشک چمن، پراز شیر و سودا اور میر حسن۔ جب بے نظیر کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر بدر منیر کے باغ میں پہنچا تو اس کا حسن یہاں بھی نمایاں ہے۔ برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن، وہ گورا بدن صاف ترکیب دار، بھرے ڈنڈ پر نور رتن کی بہار۔ بے نظیر کی تعلیم تربیت بھی اچھی خاصی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے اس کو سارے علوم و مروجہ سے آراستہ کیا ہے۔ معلم اتالیق منشی ادیب، ہر ایک فن کے استاد بیٹھے قریب،
دیا تھا زبس حق نے ذہن رسا، کئی سال میں علم سب پڑھ چکا۔ بے نظیر پری کے ہاں بالکل بے عمل ہے، جس کی وجہ سے اس کی حیرانی، پریشانی، غم جدائی اور عجیب و غریب دنیا دکھا کر پیش کی گئی ہے۔ وہ پری کی طرف ملتفت بھی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے نہیں کہ غیر جن سے، بلکہ فضائے طلسمی اور بغیر رضامندی لے جانے کے سبب۔ بے نظیر ایک عاشق مزاج شہزادہ ہے۔ جب اس نے باغ میں بدر منیر کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب نجم و نساء نے اس پر عرق گلاب چھڑکا اور اس میں ہوش لایا تو نجم و نساء کی ترغیب سے اس نے بدر منیر کے ساتھ شرابی پی لی۔ میر حسن فرماتے ہیں، پھر آخر کو شہزادے نے بھی اٹھا دیا ساغر اس منہ کے پھر آخر کو شہزادے نے بھی اٹھا دیا ساغر اس مہ کے منہ سے لگا۔ جب آپس میں چلنے لگے جام مل، مندے غنچہ ساں دل کھلے مثل گل۔ ابتدا میں بے نظیر نے اظہار عشق کی طاقت نہیں ہے، لیکن شراب کے 2 پیالے لے لینے کے بعد وہ اپنی پوری کہانی بدر منیر کو سناتا ہے۔ چونکہ پری ہمجنس نہ تھی اس لیے وہ پری سے محبت نہ کر سکا، لیکن بدر منیر کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کا انداز بے نظیر کے کردار میں بڑی بلندی پیدا کر دیتا ہے اور اس سے میر حسن کا انسانی شعور بھی پتہ چلتا ہے۔ بے نظیر ایک معصوم شہزادہ ہے، اس میں شجاعت اور بہادری نہیں ملتی۔ وہ فسانہ عجائب کے ہیرو جان عالم کی طرح بہادر نہیں ہے، اس لیے اس نے میدان جنگ میں شجاعت نہیں دکھائی، مگر وہ ایک شریف اور نیک اور باطن شہزادہ ضرور ہے۔ بے نظیر کے کردار کی آخری چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی محبت بدر منیر سے اتنی شدید ہے کہ وہ اپنے والدین کی ملاقات اور مشورے سے پہلے ہی بدر منیر کے باپ مسعود شاہ کے پاس شادی کا پیغام بھیج دیتا ہے، اور یہ پیغام اس دھمکی کے ساتھ جاتا ہے کہ اگر شادی نہ ہوئی تو وہ خود فوج کشی کرے گا۔ لیکن یہ تیزی اس کی فطرت میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ بالآخر بے نظیر اپنی محبت کو حاصل کر کے وصل و قربت کے مزے لوٹنے لگتا ہے اور شادی کی مہم سر کر کے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 3 کردار ہے بدر منیر۔ بدر منیر سرندیپ کے بادشاہ مسعود شاہ کی بیٹی ہے۔ اس کی حسن رہزن عقل و خرد ہے۔ اس کے حسن دل فریب کا نقشہ میر حسن اس طرح کھینچتا ہے: وہ رخسار نازک کے ہو جائے لال، اگر اس پہ بوسے کا گزرے خیال، قد و قامت آفت کا ٹکڑا تمام، قیامت کرے جس کو جھک کر سلام۔ میر حسن نے بے نظیر کے جوڑے کا یہ کردار کہانی کی ہیروئن بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ فطری طور پر اس کے دل میں عشق کے سلسلے میں رشک کا مادہ ہے۔ جب بے نظیر اس سے پری کا ذکر کرتا ہے تو بدر منیر تمام سنجیدگی کھول کر بول اٹھتی ہے: مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے، میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں، یہ شرکت تو بندی کو بھاتی نہیں۔ مگر یہ رشک اور جنجلاہٹ وقتی ہے، بے نظیر اسے سچی محبت ہے۔ چنانچہ جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کی آتش محبت بھڑک اٹھتی ہے اور وہ اس غم میں پریشان ہو جاتی ہے۔ خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا، جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے۔ بدر منیر ایک باوفا شہزادی ہے۔ جب بے نظیر کو پری نے کنویں میں قید کر دیا اور اس کی ملاقات کے لیے نہ آ سکا تو بے نظیر اس کے ہجر میں تڑپنے لگی۔ دوانی سی ہر طرف پھرنے لگی، درختوں پر جا جا کے گرنے لگی، تپے ہجر گھر دل میں کرنے لگی، در اشک سے چشم بھرنے لگی۔ اگرچہ نجم نساء نے بدر منیر کو سمجھایا کہ بے نظیر بے وفا معلوم ہوتی ہے، اس کو تیری کیا پرواہ ہے، مگر بدر منیر دل کی صاف ہے، اس کو بے نظیر کی وفا پر شک نہیں ہوا، اس لیے اس نے کہا:
مجھے رات دن اس کا رہتا ہے ڈر، پری نے سنی ہو نہ یاں کی خبر، پری نے کہیں تیش خالاف میں، دیا ہو نہ پھینک اس کو کوہ کاف میں۔ جب بے نظیر کو کنویں سے رہائی حاصل ہوئی اور بدر منیر نے اس کو دیکھا تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ یہ اس کی وفاداری کی دلیل ہے۔ میر حسن کہتے ہیں، پڑیں غم کی باتیں جو یاں درمیاں، یہ روئی کہ لگ لگ گئیں ہچکیاں۔ چونکہ بدر منیر ایک مشرقی شہزادی ہے، اس لیے میکے سے رخصت ہوتے وقت وہ رونے لگتی ہے۔ وہ دلہن کے رو رو کے ہونا جدا، وہ ماں باپ کا اور رونا جدا۔ بدر منیر میں داستانوی ہیروئن کی بہت سی خوبیاں موجود ہیں۔ اس کے کردار کے متعلق سید احتشام حسین رقم طراز ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، بدر منیر کئی حیثیتوں سے بے نظیر ہی کا عکس ہے۔ دونوں تصویریں ایک ہی سانچے میں ڈالی گئی ہیں۔ اس کا کردار کہانی کے ارتقاء میں زیادہ مدد نہیں دیتا۔ وہ لاکھ حسین سہی، مگر اس میں وہ تیزی نہیں ہے جو اس کی بے عملی کو دور کر سکے۔ چوتھا کردار ہے نجم النساء۔ نجم النساء مسعود شاہ کے وزیر کی بیٹی ہے۔ یہ بہت ذہین اور چالاک ہے۔ اس نے نہایت عقل مندی کے ساتھ بدر منیر کی ملاقات بے نظیر سے کرائی۔ پہلی دفعہ جب نجم النساء منظر پر نمودار ہوتی ہے تو وہ ایک عملی کردار کی طرح کہانی میں نہایت اہم موقع پر کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا تعارف میر حسن اس طرح کراتے ہیں، تھی ہمراہ اس کے ایک دختر وزیر، نہایت حسین و قیامت شریر، زبست تھی ستارہ سی وہ دل ربا، اسے لوگ کہتے تھے نجم النساء۔ جب پری نے بے نظیر کو کنویں میں قید کر دیا اور وہ ایک ماہ تک نہ آیا تو نجم النساء نے بدر منیر کو یوں سمجھایا، مسافر سے کوئی بھی کرتا ہے پیت، مسل ہے کہ جوگی ہوئے کس کے میت۔ نجم النساء بدر منیر کی وفادار سہیلی ہے۔ جب بدر منیر نے خواب میں دیکھا کہ شہزادہ بے نظیر کنویں میں قید ہے تو نجم النساء نے عہد کیا کہ وہ اس کو قید سے رہائی کرائے گی۔ اس نے جوگن کی سی شکل بنا کر صحرا کی راہ لی۔ پریوں کی طلسمی دنیا میں ایک قیدی کی تلاش میں، وہ بھی الہڑ لڑکی کے ہاتھوں، جو غالباً چار دیواری سے بھی نہ نکلی ہوگی، نجم النساء کی ذہانت اور تیزی کا پتہ دیتی ہے۔ اسے اپنے عقل پر بھروسہ ہے۔ جوگن بن کر نکلنا بھی ایک گہری معنویت رکھتا ہے، کیونکہ جس ایثار کا نقشہ وہ پیش کر رہی ہے اس کے لیے یہی زندگی درکار تھی۔ نجم النساء ماہر نفسیات بھی ہے۔ جنوں کا بادشاہ فیروز شاہ اس کی حسین و جمیل شکل دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ نجم النساء بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ اس طرح اس کا مقصد حل ہو سکتا تھا، مگر فیروز کے عشق کو نظر انداز کر کے وہ ظاہری طور پر اسے گریز کرتی ہے۔ میر حسن اس کی اس ماہرانہ نفسیاتی چال کو یوں بیان کرتا ہے، نظر اس کی جب پڑتی ادھر تو یہ اور کی طرف کرتی نظر، کبھی تیکھی نظروں سے گائل کیا، کبھی میٹھی باتوں سے مائل کیا۔ آخر کار نجم النساء اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور دو بچھڑے ہوئے کو ملا دیا، بے نظیر کو اور بدر منیر کو۔ یہ اس کی ذہانت کی دلیل ہے۔ نجم النساء کے کردار کے متعلق احتشام حسین فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سحر البیان میں سب سے اہم کردار نجم النساء کا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ سحر البیان میں ہی نہیں اردو کی تمام مصنویوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ ایک زندہ حقیقت ہے جو بے عملی میں عمل اور جمود میں حرکت پیدا کر سکتی ہے۔ پانچواں کردار ہے ماہ رخ پری۔ ماہ رخ پری کا کردار مافوق الفطرت کردار ہے۔ اس کا انسانی رخ کم سامنے آتا ہے۔ وہ صرف قصہ کو الجھانے، آگے بڑھانے اور عشق کی ابتدا میں مددگار ہوتی ہے۔ ماہ رخ کے ملک اور اس کی گھر کی تمام چیزیں طلسمی ہیں، مگر اس کی طبیعت قدر انسانی خصائل کی طرف مائل ہے۔ اس کی ہوس
ناکی بے نظیر کو اڑا لیتی ہے اور اس حرکت ہی سے کہانی انتہا کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بظاہر مہروح کا کردار بہت چھوٹا ہے، مگر جس طرح کسی شہر کا کوئی بادشاہ نہ ہوتا ہے تو بے نظیر کو وجود نہ ہوتا، اس طرح اگر مہروح پری درمیانی کڑی نہ بنتی تو بے نظیر کی بدر منیر تک رسائی بھی ممکن نہ ہوتی اور کہانی کی شکل ہی کچھ اور ہوتی۔ نہ نجم و نساء کی ضرورت پڑتی اور نہ عشق کی یہ سرمستیاں اور گرمیاں پیدا ہوتی۔ نمبر 2، اب اگلا ٹاپک ہے تہذیب و معاشرت کی عکاسی۔ اب یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے سحر البیان ہی کا، نمبر 2 پوائنٹ ہے اس کا، تہذیب و معاشرت کی عکاسی۔ میر حسن نے سحر البیان آصف الدولہ کے عہد میں لکھی تھی، چنانچہ اس میں ہر مقام پر دربار کا رنگ، محلات شاہی کی تصویریں، چہل پہل، قہقہے اور وہی رنگ رلیاں نظر آتی ہیں جو ان محلوں کی زینت تھیں۔ زبان پر بھی انہی تکلفات کا پرتو کہیں کہیں ملتا ہے۔ تہذیب کا یہ ڈھانچہ جسے نوابین اودھ نے کھڑا کیا تھا، لکھنؤ کے ماحول اور ادب پر چھایا ہوا تھا۔ آصف الدولہ گھر میں تو مولد سے بھی بڑے ہوئے تھے، مگر تاریخی بساط پر ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنا گھر بیچ بیچ کر سب کچھ داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اودھ کی شاہی قصر کی دیوار روز بروز کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود نواب اور ان کا متعلقہ طبقہ اپنی آن بان میں فرق نہ آنے دیتا تھا۔ میر حسن نے سحر البیان میں نہ صرف ان کا تذکرہ کیا ہے بلکہ ان محفلوں کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ انہیں پڑھتے وقت ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے فن کا بہت بڑا کمال ہے۔ نمبر 1، بیٹے کی پیدائش۔ بادشاہ بیٹے کی پیدائش کے لیے منتیں مانگ رہا ہے، پھر بیٹے کی پیدائش پر شہنائیاں اور کرنا بجایا جاتا ہے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس نے جس انداز سے خوشی منائی، اس سے میر حسن کے عہد کا پتہ چلتا ہے۔ نقیبوں کو بلوا کے یہ کہہ دیا کہ نکار خانے میں 2 حکم جاں، کہ نوبت خوشی کے بجا دیں تمام، خبر سن کے یہ شاد ہوں خاص عام، بجے شادیانے وہاں اس گھڑی، ہوئی گرد و پش ان کے خلقت کھڑی۔ نمبر 2، لباس۔ سحر البیان کے مطالعہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آصف الدولہ کے عہد میں شہزادیاں کس طرح کا لباس پہنتی تھیں۔ بدر منیر کے لباس کا ذکر میر حسن اس طرح کرتا ہے: کروں اس کی پیشواز کا کیا بیاں، فقط ایک پیشواز آب رواں، زبس موتیوں کی تھی سنجاف کل، کہے تو وہ بیٹھی تھی موتی میں تل، وہ کرتی وہ انگیاں جواہر نگار، نیا باغ اور ابتدا کی بہار۔ نمبر 3 ہے شادی بیاں۔ میر حسن نے شہزادے بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی شادی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عہد میں بادشاہوں کی شادیوں کا انتظام کس طرح ہوتا تھا۔ میر حسن کا بیان ملاحظہ ہو: وہ طبلوں کا بجنا اور وہ ان کی صدا، یہ گانا کہ اچھابنا لاڈلا، وہ نوشہ کا گھوڑا پہ ہونا سوار، وہ موتی کا صحرا جواہر کا ہار۔ میر حسن نے عقد اور دولہا دلہن کی یکجائی کی رسموں کو بھی دکھایا ہے اس طرح: دکھا مصحف اور آراسی کو نکال، دھرا بیچ سر پہ آنچل کو ڈال، وہ جلوے کا ہونا وہ شادی کی دھوم، وہ آپس میں دولہا دلہن کے رسوم۔ نمبر 4، موسیقی کی محفلیں۔ ہندوستانی موسیقی کی تانوں اور ارباب نشاط کا ذکر مثنوی میں بے نظیر کے پیدا ہونے، عیش بائی کے مجرا کرنے اور شادی کی محفل آراستہ ہونے کے بعد موقعوں پر آیا ہے۔ ان مقامات پر میر حسن نے ہندوستانی طوائفوں اور رقاصوں کے انداز اتوار کی جو تفصیل پیش کی ہے وہ یقیناً لاجواب ہے۔ نمبر 5، پھلوں اور پھول کا ذکر۔
بے نظیر کے باغ میں ایرانی اور ہندی پھول پھل ایک ساتھ بہار دکھلا رہے ہیں۔ اگر ایک طرف لالا اشرفی اور گیندے اپنے جلوہ صدر رنگ سے آنکھوں کا نور بڑھانے کا سبب ہے، تو دوسری طرف چنبیلی، موتیا اور موگر ابھی مشام جام کو معطر کیے دیتے ہیں۔ چمپا کے جھاڑ الگ کھڑے ہیں۔ یہ سب پھول پھل ہندوستانی معاشرت کی بھرپور عکاسی کر رہے ہیں۔ 6 پوائنٹ زیورات۔ قلعہ، نہروں اور بازار کا ذکر آتے ہی ذہن فوراً دہلی مرحوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مثنوی کا دوسرا منظر سرندیپ ہے، جہاں بے نظیر اور بدر منیر کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ نام بھی محض خیالی ہے، مگر وہاں کے قدرتی نظاروں اور معاشرت و تمدن سے بھی اہل دہلی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کا بناؤ سنگار ہندی عورتوں کا معلوم ہوتا ہے۔ بدر منیر کی چوٹی میں کناری، ماتھے پر ٹیکا، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر مسیح۔ وہ ماتھے پہ ٹیکے کہ اس کی جھلک، سحر چاند تاروں کے جیسی چمک، وہ بالے کی تابندگی زیر گوش، جسے دیکھ اڑ جائیں بجلی کے ہوش۔ نہ صرف یہ پہناوے یا سامان آرائشی نہیں، بلکہ سارا رہن سہن ہندوستانی ماحول کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 7، مکانات۔ میر حسن اپنے زمانے کے دیوان خاص کی تصویر اس طرح پیش کرتا ہے: دھری کیاریاں ایک طرف بے شمار، چنی ایک طرف ڈالیوں کی قطار، چھپر کھٹ کے پاس ایک مسند بچھا اور اس پر تمامی کے تکیے لگا۔ ایک اور مقام پر بدر منیر کا نقشے کے گھر کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: زمرد کا مونڈھا چمن میں بچھا، وہ بیٹھی عجب آن سے دل ربا، خواص ایک حقہ لیے تھی کڑی، کہ لالے کی پتی تھی اس پر پڑی۔ الغرض یہ خواجیں، کنیزیں اور رونڈیاں وغیرہ سب کی سب ہندوستانی ہیں۔ ان کے لباس، پوشاک، نشست و برخاست اور آداب و اوضاع مغلیہ محلات کی اس معاشرت کی یاد دلاتے ہیں، جس میں ایرانی اور ہندی دونوں رنگ مل کر ایک ہو گئے تھے۔ میر حسن کے سحر آفریں قلم نے ان ورقوں کی نقوش ایک ایسی چابکدستی سے نمایاں کیے ہیں کہ ان کی رنگینی اور دلکشی ہمیشہ کے لیے صفحہ کرتاس پر ثبت ہو کے رہ گئی ہے۔ میر حسن کے بیانات سے ان کے عہد کا ماحول پوری طرح آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور سلطنت مغلیہ کے ساتھ ساتھ آصف الدولہ کا عہد ماضی کی چلمن سے جھانکنے لگتا ہے۔ اشبائی طوائف کے مجرے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس عہد کے لکھنؤ معاشرت میں طوائف کو ایک عام مقام حاصل تھا، اور امراء سے لے کر غربا اور شاہ سے لے کر فقیر سب طوائف کے سحر میں گرفتار تھے، اور شادی بیاہ کی محفلوں میں طوائف کا مجرانہ گریز تھا۔ نمبر 3، اب یہ ٹاپک ہے نمبر 3 ٹاپک، سحر البیان کا اسلوب۔ سحر البیان کا اسلوب۔ میر حسن کی جادو بیانی اور سحر ترازی نے واقعی قصے کو سحر البیان بنا دیا ہے۔ میر حسن نے نئی طرز اور نئی زبان کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کسی حد تک درست بھی ہے۔ اس زبان کو نئی زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں مثنوی لکھی گئی، لکھنؤ کے شاعر دبستان دہلی کی شریں بیانی اور سادہ گوئی کی روشنی سے منحرف ہو گئے تھے۔ نئی طرز اس لیے کہ یہ نہ کسی فارسی کا ترجمہ ہے اور نہ کسی بندھے ٹکے قصے پر مبنی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب ابہام گوئی، صنعت گری اور پرشکوہ الفاظ و بیان کا ہر طرف ڈنکا بج رہا تھا، میر حسن کی سہل نگاری اور اس میں تمام شاعرانہ لوازمات کو پورا کر کے اس محفل کے سامنے جہاں الفاظ و بیان کی پرکھ جواہرات کی طرح ہوتی ہو، اس دعوے کے ساتھ پیش کرنا بڑی ہمت و جواں مردی کا کام ہے۔ میر حسن نے جو زبان اور جیسا بھی انداز اختیار کیا، وہ نہایت سلیس، عام فہم اور حسب موقع جامعیت لیے ہوئے ہے۔ ان کے الفاظ خود ان کے اور ان کے کرداروں کے دلی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ قدیم دور کے علاوہ میر حسن کے ہاں خاص لکھنؤ کے دور کی زبان بھی پائی جاتی ہے۔ مثلاً دور حاضر میں ہم ہے کے ساتھ
کا استعمال نہیں کرتے تھے، مگر میر حسن کے ہاں اس کا استعمال ملتا ہے۔ کہیں دیکھے اس کے تئیں ہوش مند، پری کو کیا ہے گا شیشے میں مند۔ میر حسن کی زبان فن کے اعتبار سے معیاری ہے، مگر کہیں کہیں قوافی کے استعمال میں بے اعتنائی بھی برتتی ہے۔ مثلاً زبست تھا وہ لڑکا تو سہما بھی کچھ، ہوا کچھ دلیر اور حیراں بھی کچھ۔ نمبر 1 محاورات، نمبر 2 سادگی، نمبر 3 ضرب الامثال، نمبر 4 تشبیہات، نمبر 5 محاکات، نمبر 6 رعایت لفظی، نمبر 7 ابہام، نمبر 8 تجنیس، نمبر 9 طنز اور نمبر 10 اسم صوت۔ یہ 10 پوائنٹ سحر البیان کا اسلوب میں ہیں، اس کے اندر یہ 10 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے محاورات۔ میر حسن نے سحر البیان میں برمحل محاورات استعمال کیے ہیں، جن سے معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب نجم النساء بدر منیر سے رخصت ہونے لگتی ہے تو محل کی کنیزوں سے کہا، تمہیں میں نے سونپا خدا کو سنا، میرا بخشیو تم کہاں اور سنا۔ نمبر 2 سادگی۔ میر حسن کے بیان میں بڑی سادگی، روانی، سلاست اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ سحر البیان کا ایک ایک شعر اس دعوے کی مثال ہے، جیسے چمن آتش گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا، صبا جو گئی ڈھیریاں کے کر کے پھول، بڑے ہر طرف مولسریوں کے پھول۔ نمبر 3 ضرب المثل۔ سحر البیان کے بعض اشعار میں ضرب المثل کو نہایت مہارت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور یہ آج تک لوگوں کی زبان پر ہیں، جیسے صدا عیش دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، صدا ناؤ کاغذ کی بہتی نہیں۔ نمبر 4 ہے تشبیہات۔ میر حسن کے خزانہ الفاظ میں تشبیہات کے دلکش گوہر بھی موجود ہیں۔ ان کی تشبیہات پڑھ کر دل کلی کی طرح کھل جاتا ہے، جیسے وہ گورا بدن اور بال اس کے تر، کہے تو کہ ساون کی شام سحر، چلا یوں وہ دلہا دلہن کی طرف، اڑے جیسے بلبل چمن کی طرف، غرض اس طرح سے سواری چلی، کہے تو کہ باد بہاری چلی۔ نمبر 5 محاکات۔ میر حسن کے مثنوی سحر البیان میں محاکات کی حسین مثالیں نظر آتی ہیں۔ میر حسن نے ایک جگہ بدر منیر کے بیٹھنے کا انداز یوں لکھا ہے، زمرد کا مونڈھا چمن میں بچھا، وہ بیٹھی عجب آن سے دل ربا، کہ زانوں پہ ایک پاؤں کو رکھ لیا اور ایک پاؤں مونڈے سے لٹکا دیا۔ اور ایک جگہ بدر منیر بے نظیر کے عشق کے ہجر میں اشک بار ہے، جیسے بندھا اس کو عاشق کا اپنے خیال، بندھا اس کو عاشق کا اپنے خیال، لگی رونے آنکھوں پر دھر کے رومال۔ نمبر 6 ہے رعایت لفظی۔ میر حسن نے بعض جگہ رعایت لفظی سے بھی کام لیا ہے، جیسے کہاں چاہ والے یوسف عزیز، اری باولی چاہ میں کر تمیز۔ نمبر 7 ابہام۔ سحر البیان میں ابہام کی کافی کار فرمائی بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ کیے علم نوک زباں حرف حرف، اسے نحو سے عمر کی اس نے صرف۔ تجنیس۔ نمبر 8 ہے تجنیس۔ اس مثنوی میں تجنیس کی مثالیں بھی موجود ہیں، نہا دھو کے اس روز ایسی بنی، کہ دودن کی جیسی ہو سچ مچ بنی۔ طنز۔ نمبر 9 طنز ہے، ٹھیک ہے۔ میر حسن نے کہیں کہیں طنز کے نمونے بھی پیش کیے جو لطف دیتے ہیں، جیسے لگی کہنے ہنس ہنس کے وہ ماہوش، ہوئی تھی اسے دیکھ کر میں ہی غش۔ 10 نمبر اسم صوت۔
میر حسن کی مصنوعی میں بہت سے ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کی آواز سے مفہوم کا اظہار ہوتا ہے۔ بادشاہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش پر خود خوشی کے شادیانے بجانے لگتے ہیں۔ کہا زیر و بم سے بہر شگوں کہ دوں دوں خوشی کے خبر کیوں نہ دوں۔ میر شیر علی افسوس فرماتے ہیں مثنوی سحر البیان اس میں بامسمی ہے کیونکہ اس کا ہر شعر اہل وضع کے دلوں کو لبھانے کو موہنی منتر ہے اور ہر داستان اس کی سحر سامری کا ایک دفتر، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا اس میں ایک دریا بہتا ہے۔ نمبر 4 ہے جذبات نگاری۔ جو خلوص اور شدت تاثر میر حسن کے بیان میں جذبات نگاری کے وقت ملتا ہے وہ دوسروں کے یہاں کمیاب ہے۔ اسے جذبات نگاری میں بھی کمال حاصل ہے۔ انہوں نے کرداروں کے جذبات نہایت کامیابی کے ساتھ پیش کی ہیں۔ مثلاً بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اس لیے اس کا مغموم ہونا فطری ہے۔ میر حسن نے بادشاہ کے جذبات کی عکاس کچھ یوں کی ہے۔ وزیروں کو ایک روز اس نے بلا، جو کچھ دل کا احوال تھا سو کہا، کہ میں کیا کروں گا یہ مال و منال، فقیری کا ہے میرے دل کو خیال۔ میر حسن نے ایک اور موقع پر بھی جذبات نگاری کا کمال دکھایا ہے۔ جب پری رات کے وقت شہزادوں کو بے نظیر کو لے اڑی تو محل سرا کے لوگوں کے دلوں پر کیا گزری ملاحظہ ہو۔ کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی۔ سنی شیخ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پہ کہہ کر ہائے پسر، کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے بکس رہ گئی۔ جب بے نظیر قید سے رہا ہو کر اپنے وطن واپس آ جاتا ہے تو میر حسن اس کے والدین کی جذبات کی عکاسی اس طرح کرتے ہیں۔ ہوا شہر میں یک بیک پھر یہ غل، کہ غائب ہوا تھا سو آیا وہ گل۔ خبر یہ ہوئی جب کہ ماں باپ کو، کیا گم انہوں نے وہیں آپ کو۔ لگی رونے آپس میں زار و قطار، کہ ہائے ہائے ہم کو نہیں اعتبار۔ چونکہ والدین اپنے بیٹے کی واپسی سے بالکل مایوس ہو گئے تھے اس لیے ان کو اس کی آمد کا اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ والدین کے یہ جذبات بالکل فطری ہیں۔ ابھی تک مثنوی سحر البیان میں پہلا تھا کردار نگاری، دوسرا ہوا تہذیب و معاشرت کی عکاسی، پھر نمبر 3 تھا سحر البیان کا اسلوب، نمبر 4 تھا جذبات نگاری، اب نمبر 5 ہے مرقع نگاری۔ میر حسن کو مرقع نگاری میں بھی مہارت حاصل ہے۔ وہ جس شخص کی تصویر کھینچتا ہے اس کی شکل و شباہت اور لباس کا ایسا نقشہ پیش کرتا ہے کہ وہ مجسم ہو کر سامنے آتا ہے۔ نجم النساء جب جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکلی تو میر حسن نے اس کی شکل و شباہت اور لباس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رو رو اتارا سنگار، کیا اپنی پشواز کو تار تار، گریباں کو مثل گل چاک کر، دیا خاک پر پھینک ادھر ادھر، پھر آئے جو کچھ اس کو ہوش و حواس، سجا تن پہ جوگن کا اس نے لباس، زمرد کے مندرے لگا کان میں، کہ جوں سبزہ گل گلستان میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جوگن ہمارے عہد کے جوگن کی طرح نہیں، بلکہ پھر بھی میر حسن کے مرقع نگاری اس دور کے لحاظ سے لاجواب ہے۔ نمبر 6 ہے منظر نگاری، اس کے بعد نمبر 7 آخری ہے مافوق الفطرت عناصر۔ نمبر 6 منظر نگاری۔ جب بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک باغ لگواتا ہے۔ اس باغ کی منظر کشی میر حسن نے نہایت حسین انداز سے کی ہے، ملاحظہ ہو۔ بنی سنگ مرمر کی چوپڑ کی نہر، گئی 4 سو اس کے پانی کی لہر، کرینے سے گرداس کی سرو سہی، کچھ ایک دور دور اس کے سے بھو بہی۔ میر حسن نے ایک جگہ چاندنی رات کا منظر بھی خوبصورت انداز میں کھینچا ہے۔
درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خسو خار سارے جھجکتے ہوئے، درختوں کے سائے سے مہکا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور۔ میر حسن نے سحر البیان میں منظر نگاری کا ایک لطیف اور نازک پہلو پیش کیا ہے۔ ان کا قول ہے کہ جب شہزادہ بے نظیر کی سواری شہر میں نکلی تو عورتوں اور مردوں کے علاوہ طیور بھی اپنے آشیانوں سے نکل آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حسن کا اثر فطرت پر بھی پڑتا ہے۔ وحوش طیور تلک بے خلل، وحوش و طیور تلک بے خلل، پڑے آشیانوں سے اپنے نکل۔ جب شہزادہ بے نظیر غائب ہوا تو محل اور شہر کے لوگ بے حد افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ باغ پر بھی افسردگی چھا گئی۔ میر حسن نے دکھایا ہے کہ انسانی غم کا اثر فطرت پر بھی پڑتا ہے۔ ترانے سے بلبل کا جی ہٹ گیا، گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا، پڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب، ہوئے بال سنبل کے ماتم کی شب، لگے تھے جو پتوں کے درختوں کے ساتھ، وہ ہل ہل کے ملتے تھے آپس میں ہاتھ۔ اس منظر نگاری کے متعلق ڈاکٹر سلام سندیلوی فرماتے ہیں کہ میر حسن کا آرٹ ہے کہ انہوں نے نقلی منظر نگاری کو اصلی منظر نگاری میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور اب اس چیپٹر کا لاسٹ ہے 7 نمبر پوائنٹ، مافوق الفطرت عناصر یعنی کہ سپر نیچرل ایلیمنٹس۔ قدیم داستانوں اور مصنوعوں میں مافوق الفطرت عناصر بکثرت ملتے ہیں، اس لیے میر حسن نے بھی زمانے کے مذاق کے مطابق مافوق الفطرت عناصر سے سحر البیان کو دلچسپ بنانے کے لیے خوب کام لیا ہے۔ ایک جگہ میر حسن یوں فرماتے ہیں کہ زبسواں کی ساری جواہر نگار، ادھر ہی چمن اور ہوا میں بہار، پھریں دن میں وہ سارے وہ حیوان ہو، کرے رات میں کام انسان ہو۔ دن کو حیوان اور رات کو انسان میں بدل جانا مافوق الفطرت عناصر کی ایک واضح مثال ہے۔ مصنوعی کے مافوق الفطرت عناصر پر پری ماہ رخ اور جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ کے کردار قابل ذکر ہے۔ اول ذکر کردار پری اور موخل ذکر کردار جنوں کا نمائندہ کردار ہے، لیکن ان میں چند انصافی اوصاف بھی پائے جاتے ہیں۔ سحر البیان پر بحث سمیٹتے ہوئے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی یہ رائے بہت وزنی ہے کہ سحر البیان میں ملکی اور سیاسی حالات سے لے کر مذہبی، سماجی اور اخلاقی، ادبی سارے حالات خوش سلیقگی سے نظم ہوئے ہیں، اور اس کی یہی خصوصیت اسے اردو کی دوسری مصنوعوں سے ممتاز کرتی ہے۔